کبھی بھی اپنے استاد کی کبھی شکایت اپنے گھر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے، اگر یہ ٹوٹ گئی تو تم دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، کوئی تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا استاد بھلے یہ سرد القرآن کا ہو یا کوئی پہلے پارے کا ہو، ابتدائی تعلیم کا ہو، اگر آپ اس کی عزت کریں گے تب آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ نے ابتدائی استاد کی توہین کر دی تو کوئی محدث تمہیں حدیثوں کا عالم نہیں بنا سکتا ہے، کوئی فقیہ تمہیں مسائل نہیں سکھا سکتا ہے، کوئی مفسر تمہیں تفسیر نہیں سکھا سکتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو اپنے ہر استاد کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ عمارت وہی کامیاب رہتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہے۔ اس لیے گزارش ہے طلباء سے کہ وہ اساتذہ کا احترام کیا کریں۔ کئی بار دیکھا گیا ہے، میں کئی ایسے نااہل و ناہنجاروں کو بھی جانتا ہوں کہ ذرا سا عروج پایا بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، فرق ہی نہیں لگتا استاد بیٹھا ہے کہ شاگرد بیٹھا، اور شرم کار ہے کتنا بھی اڑ لے تو استاد کے پیر سے لگنے والی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کیا استاد؟ اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو درسگاہوں کی ضرورت نہیں، ہر کتاب کی شرح موجود ہے، سارا علم اردو میں موجود ہے۔ تمہارے بیٹے کو جتنی تیز ناول پڑھنا آتی ہے اتنی ہی تیز شرح پڑھنی بھی آتی ہے۔ اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا کی قسم استاد اہم ہے، تبھی تو کتنا اہم باپ فیصلہ لیتا ہے، ہر باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ آج 4 حافظ قرآن اس ادارے نے دیے ہیں۔ ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، جب کہیں پہ اچھا کام ہوتا ہے تو مخالفت والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں ٹانگ کھینچنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں مسواسی میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار میرا بیٹا کھائے نہ کھائے، یہ قرآن پڑھنے والا پیٹ بھر کے کھا کے چلا جائے، میرے بچوں کو اچھا ملے نہ ملے، ان قرآن والوں کو اچھا مل جائے۔ انہی لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو دیکھ کے ہنس کے کہتے ہوں گے کتنا بے وقوف ہے، یہ ان کو کھلا رہا ہے جو ایک روٹی کا فائدہ نہیں دیں گے، جو ایک لقمے کا فائدہ نہیں دیں گے۔ اور یار ہوش کے ناخن لے اور اپنی زبان کو لگام دے، زبان کو ہوش میں لا، کبھی بے سوچ کے زبان نہ چلایا کر۔ اور تجھے کیا پتا ہے یہ جو ایک روٹی کھلاتے ہیں، یہ جو آدھی روٹی کھلایا کرتے ہیں، یہ کتنے نصیبوں والے ہیں۔ اور تجھے بتاتا چلوں، ایک باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مدرسے میں لے کے چلا، ماں نے کہا میرے سرتاج بتا تو صحیح اس بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا حضور کا دین سکھانا ہے۔ ماں نے کہا دیکھتے لگی ہو عمر کتنی کم ہے، ابھی تو اپنے ہاتھ سے ہی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ باپ نے کہا خبردار دین کا معاملہ ہے کچھ نہ بولنا۔ بیوی چپ ہو جاتی ہے۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ادارے میں لے کر کے آیا، معتمد کے پاس آیا، صدر مدرس کے پاس آیا، بچے کا ایڈمیشن کرایا، ایڈمیشن کرا کے پلٹنے لگا۔ اللہ اکبر میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا بیٹا MBBS پڑھتا ہے تو کہتے ہو مجھے چاند سے زیادہ پیارا ہے، اگر کسی کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے تو کیا اس کو اپنا بیٹا پیارا نہیں ہوتا ہے؟ خدا کی قسم جتنا تمہیں اپنے لال سے پیار ہوتا ہے اتنا ہی حافظوں کے باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ صرف اپنی بات نہیں کرتا ہوں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں میرے اساتذہ کو چھوڑ کر کے جاؤ سبھی سے جا کر کے پوچھ لو، جب گھر سے چلے گئے اللہ اکبر آنکھ میں آنسو تھے، ہاں ہاں ہم نے بھی گھر چھوڑا ہے پڑھنے کے لیے، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، ماں کی آنکھ میں آنسو ہے، بہن بھی رو رہی ہے، بھائی کی آنکھ میں آنسو ہے۔ مجھے بتا تو سکی جو باپ ایک منٹ بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا تھا آج سالوں سال کے لیے چھوڑنے جا رہا ہے، جو ماں بیٹے کے بغیر سو نہیں سکتی تھی آج بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر سن تو سکی یہ قرآن کو کھلانے والے کتنے نصیب والے ہیں، مگر باخر مدینے والے تیری عظمتوں کو سلام، تیری رحمتوں کو سلام۔ یہ گھر سے چلا تھا تو وہ گھر چھوڑا تھا اس نے جہاں مرضی کے مطابق کھانا مل رہا ہے، اور وہاں آ رہا ہے جہاں کوئی بھوک کو پوچھنے والا نہ ہوگا، جہاں مرضی کے مطابق کھانا تو بڑی بات ہے، اگر نمک کم ہو جائے تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا، نمک زیادہ ہو جائے تو دوسرا کھانا کھلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ گھر سے چلا ہے مدینے سے آواز آتی ہے دل تھوڑا نہ کر، یہاں تک تیری ذمہ داری تھی، یہاں سے آگے کو مدینے والے مصطفیٰ کی ذمہ داری۔ بہت غور سے سننا پیارے، بہت غور سے سننا۔ مدرسے گئے، یہ رب کا کرم ہے، ایک باپ چھوڑا تو مسواسی میں بچہ آیا تو پھر باپ مل گیا، ماں چھوڑ کے آیا تھا ماں مل گئی، بہن چھوڑ کے آیا تھا بہن مل گئی۔ قسم خدا کی میں جانتا ہوں
ایسے لوگوں کو جو قرآن والوں کو کھانا کھلاتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے گھر میں اگر شام کی سبزی رکھی ہے نا, گوشت ہے, ماں کہتی بیٹے تو چٹنی سے کھا لے, وہ جو آئے گا نا قرآن والا یہ گوشت اس کے لیے ہے, بیٹے تو باسی روٹی کھا لے, تازی روٹی تو بنائی تھی حافظ جی کھا لیں گے. یار یہ انعام ہے, انعام ہے. اللہ اکبر. باپ چھوڑ کے آیا تھا باپ مل گیا, ماں چھوڑ کے آیا تھا ماں مل گئی, بہن چھوڑ کے آیا تھا بہن مل گئی. ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے یہاں بازار سے چیز آتی ہے نا تو پہلا حصہ نکال کے قرآن والے کا رکھا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلا حصہ قرآن والے کا رکھا جاتا ہے, حافظ جی کھائیں گے. مگر اس کا انعام دیکھو, باپ بچے کو چھوڑ کے گیا نا, ایک بوڑھی عورت کے گھر اس کا کھانے کا انتظام ہو گیا. بوڑھی روز ایک روٹی نکال کے رکھتی تھی اور کھلاتی تھی کھانا اس کو. اللہ اکبر. دن گزرتے گئے, پڑھتا گیا, گزرتے گئے, پڑھتا گیا. آخری سبق آ گیا, آخری سبق. جیسی آخری سبق مکمل ہوا, ترسدا سے اٹھا, ننگے پیر دوڑا. استاذ نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہ یہ خبر پہلے اس ماں کو دے کے آنا ہے جس نے ایک روٹی کھلا کے مجھے یہاں رکھا تھا. یہ پہلی خبر اسے دوں گا, ماں تیری روٹی میں نے کھائی تھی, قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا. لیکن دروازے پہ گیا, بھیڑ لگی تھی. اس نے پوچھا ہوا کیا؟ کسی نے بتایا اس میں جو بوڑھی رہتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا. چیخ نکل گئی, روتا ہوا واپس آ گیا اور بڑا ناکام سا چہرہ بنا کے بیٹھ گیا. کہنے لگا مالک جس نے مجھے اتنے دن کھانا کھلائے, اتنے دن مجھے لقمے کھلائے, میں اس ماں کو اپنے حفظ کی تکمیل کی خوشخبری نہ دے سکا. روتا ہوا بیٹھا, دفن ہو گیا. اگلے دن محلے میں باتیں ہو رہی تھی. کسی نے خواب میں دیکھا وہ بوڑھی عورت جنت کی محلات میں ٹھہر رہی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بخشی گئی. کہا کون سا عمل کام آیا؟ اس نے کہا باقی کے عمل کا تو پتا نہیں, جب میں پہنچی رب کی بارگاہ میں تو رب نے کہہ دیا جب میں نے تجھے بخش دیا. میں نے پوچھا مالک بتا تو صحیح کون سی نیکی کام آئی؟ فرمایا تو میرے قرآن والے کو روٹی کھلاتی تھی, میں نے اسی کے بدلے میں تجھے جنت عطا کی. اللہ اکبر. یہ کتنی عظمتوں والے قرآن والے. لیکن ہماری قوم میں تکلیف ہوتی ہے. ابھی میرے استاذ گرامی فرما رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی نظر مدرسے ہوئے لاک ڈاؤن کی نظر. ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے کسر نہیں چھوڑی, کسر نہیں چھوڑی. کئی امام حضرات بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, تو لوگوں نے جن کی تنخواہ اماموں کی 10 تھی نا, ان سے کہا اگر ساتھ میں امامت کرنی ہے تو کرو, ورنہ چاہیے. یہ کہہ کے لوگوں کی تنخواہیں گھٹائی گئی. ہم اتنے خود غرض ہو گئے, ذرا سے مطلب کے لیے ہمیں فائدہ کیا ملا, ہم نے مجبوری کا پورا فائدہ اٹھایا. امامت کرنی ہے تو 7,000 دیں گے, ورنہ چاہیے. اماموں سے بھی گزارش ہے, جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز جائے, کسی کے خلاف احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا, شہریات کے خلاف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو. ہماری صفوں میں بھی یہ حالات ہے, امام اصل میں جاتا ہے تو دوسرا امام ظہر میں بیٹھ جاتا ہے. وہ اس لیے جا رہا ہے کہ تنخواہ 8,000 دے رہے ہیں اور یہ آگے کہتا 6 دے تو کام چل جائے گا. اور یار تم مضبوط ہو جاؤ, کہ تو اگر اسے 8 کی وجہ سے نکالا ہے, اگر مجھے رکھنا ہے تو مجھے بھی 10 دینے پڑیں گے. قسم خدا کی کھا کے دیکھ کہتا ہوں, ہمت نہیں ہے کوئی تنخواہ گھٹا دے, اگر تمہوں میں اتفاق ہو جائے گا تمہاری عزتیں بھی بڑھ جائیں گی, تمہاری تنخواہیں بھی بڑھ جائیں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, سرکار کی آمد, دشت میں دستار بندی حضرت علامہ مفتی حماد رائے صاحب قبلہ. یہ مدارس کس حالت سے گزرے لاک ڈاؤن میں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ اس بستی میں رہتے ہیں جس میں علم کے پہاڑ سانس لیتے ہیں. مقدر والے کو یار, ورنہ علم والوں کی تلاش میں جوتیاں کھس جاتی ہیں, تب جا کر کے کہیں کوئی علم والا نظر آتا ہے. ہاں آپ ایسی بستی میں رہتے ہو, قسم خدا کی جس کی ہواؤں میں علم کی خوشبو رہتی ہوگی. مقدر کے دھنی ہو یار. مگر میں ایسے لوگوں کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اداروں کا کوئی خیال نہیں کیا, کوئی خیال نہیں کیا اداروں کا. لاک ڈاؤن ہوا, کتنے مدرسین کی تنخواہیں ادھار رہی, اور جب چندہ مانگا گیا تو ہماری قوم نے کہہ دیا لاک ڈاؤن چل رہا ہے. لاک ڈاؤن, ایک بات بتائیے, بزنس بند تھا نا لاک ڈاؤن میں,
गेहूं तो पूरे ही हो रहे थे, धान भी अपने हिसाब से ठीक हो रहे थे, गन्ना भी बराबर बढ़ रहा था, या वो भी लॉकडाउन के डर से छोटा हो गया था? नहीं था ना। खेतियां बराबर हुई, गन्ने बराबर हुए, गेहूं धान की खेती बराबर हुई। जब हमारे उलमा ने कहा उस तो कहने लगे लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। मौलाना तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन चल रहा? लॉकडाउन का मतलब लेन देन हमारा थोड़ी था। हमारी कौम ने नाजायज फायदा उठाया है। वो जाओ यार, ये कुरान पढ़ाने वाले लोग अगर कब्रिस्तान में पैर रख दे अल्लाह अजाब को मिटा देता है। हमने इनके साथ गद्दारियां की और हम मदरसे के ना हो सके। कुछ जगहों पे ताले लग गए, तो अगर कुछ चुपके से कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो बस्ती में से ना 500 की भी एजेंट बहुत था, 500 वाले एक फोन पे 500 पे मिलेंगे, फोन करके कह रहे चुपके से आ जाओ, कमरे में अंदर बंद होकर पढ़ाई हो रही है। कौन जो कलमा पढ़ते हैं, कौन जो कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लौटाएंगे, वो लोग जो कहते हैं हुजूर के नाम पे जिंदगी कुर्बान कर देंगे। अगर ये बात किसी लंगोटे और चोटी वाले ने कही होती तो शायद तकलीफ ना होती, लेकिन उसने कही है जो उनके नाम पे बिरयानियां भी खाते हैं। हमारी कौम के लोग खड़े होकर के इन मदरसों की मुखालफत करते हैं। तुम्हें क्या पता मदरसे क्या है? अल्लाह अकबर, मदरसों को समझना है तो गौर से सुनो। कभी शीशे के आगे खड़े होकर देखना, अगर चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है तो इन मदरसों की वजह से सलामत है, सरों पे टोपियां सलामत है तो इन इदारों की वजह से है। आज तुम्हें कलमा आता है तो इदारों की वजह से आता है। तेरे जनाजा पढ़ाने वाले अगर लोग मिल रहे हैं तो इन इदारों की वजह से मिल रहे हैं। तेरी मैयत के लिए गुस्ल देने वाले मिल रहे हैं तो इदारे की वजह से मिल रहे हैं। और इन इदारों की मुखालफत न किया करो जिन बस्तियों में इदारे नहीं होते हैं और बस्तियां तबाह कर दी जाती है। जहां इदारे होते हैं वो बस्तियां भी आबाद रहती है, वहां के लोग भी साधु आबाद रहा करते हैं। इसलिए इदारों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। बड़ी मेहनत से चलते हैं इदारे। अरे मौज आ रही है मौलवी की मौज। मौलाना नाजिम साहब मेरे क्लासमेट हैं जो आपके यहाँ जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं, तकरीर भी करते होंगे माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने खतीब व इमाम कहा माशाल्लाह, तो अच्छी तकरीर। मेरे उस्ताद ने अगर तायीद कर दी ना तो फिर मेरे लिए मोहर लग गई है। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, एक बात कह रहा हूँ, तवज्जो है ना आप लोगों की? खुदा के वास्ते इदारों के साथ जो तंग नजरी हमारी ये खत्म करें, खत्म करें। मौलवी के सफेद कपड़े देखे तो कह रहे बड़े बगबगे पहन के घूम रहे, बगबगे बता रहे। एक जगह जल से मैंने मस्जिद के इमाम साहब तकरीर करने आए तो कहने लगे अभी जाऊंगा। मैंने कहा अभी क्यों जाओगे? कहने लगे नहीं मैं घर जाऊंगा। मैंने कहा घर क्यों जाओगे? कहा सुबह को बाइक से मस्जिद जाना फजर में। मैंने कहा बाइक से? यहाँ तो 4 व्हीलर से आए हो। कहने लगे कि घर खड़ी करनी है, वहां से बाइक से जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चल गया मैंने कार ले ली है तो इमामत छुट जाए। मैं नाम भी बता दूंगा, अगर किसी को पूछना एड्रेस भी बताऊंगा, फोन करके पूछ ले। ये हालात हमारी कौम के। एक की इमामत इसलिए छूट गई कि उसने मोटरसाइकिल ले ली। ऐसा लग रहा कि ये तनख्वाह बैतुल माल से दी जा रही है। हालात देखो हमारे। मौलवी ने बड़े मौज आ रही है भाई, मुर्गे खा रहे। ऐसे ही हाफिज नहीं बना करते हैं। अल्लाह अकबर, आओ इस इदारे के अंदर आकर देखो, सारे कमरे चेक कर डालो, पूछो अल्लामा साहब से आकर के तुम्हारे मदरसे में कितने बेड बच्चों के लिए है, कितनी चारपाइयां हैं, कितने इंच का गद्दा बिछाया जाता है, बताओ तो सही आकर के देखना। किसी कमरे के अंदर एक भी बेड तुम्हें बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिस दिन से घर से आए हैं जमीन पे लेटा करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों का बिस्तर 8-8 साल पुराना भी हो जाता है। कुछ बच्चों का एक ही लिबास पूरी तालीम के लिए काफी हुआ करता है। और यार तुम अपने बच्चों के हर साल कंबल बदल दिया करते हो, हर साल गद्दे बदलते हो। इस साल 3 इंच का गद्दा था, अगले बार 9 इंच का लाएंगे, फिर 12 इंच वाला, फिर 18 इंच वाला। आपके बेटे 18 इंच के गद्दे पे लेटे तब तुम्हें कोई पेट में दर्द नहीं होता है। अगर ये कुरान पढ़ने वाले सफेद कपड़े पहन कर निकल जाए तो कुछ लोगों के सीनों पे सांप लौटा करता है। आओ आकर के इदारों में देखो, इनके हालात आकर के देखो। कितने तलबा ऐसे भी होते हैं अगर बिस्तर पे पैर रख दो तो सर की पैर पे
محسوس ہوا کرتی ہے. اور یار 5 منٹ ننگے پیر بستر پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ قرآن والے لوگ ساری رات اسی بستر پہ لیٹا کرتے ہیں. آؤ تمہیں اور پڑھ کر کے بتاؤ, تمہارے بیٹے صبح اٹھتے ہیں تو ان کو گیزر سے گرم پانی دیا جاتا ہے, مگر یہی قرآن پڑھنے والے بچے جب 3 بجے اٹھ کر کے وضو بنانے آتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے ہیں. مجھے بتا تو صحیح, تیرا بیٹا ایک دن ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگا دے تو اس کی پسلی چلنے لگ جاتی ہے, اس کو نزلہ ہو جایا کرتا ہے, اس کو بخار ہو جایا کرتا ہے, لیکن پوری سردیاں بیت گئی ہے. اسی دارالعلوم کے طلبا کو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہوگا, لیکن پوچھوا کر کے کتنے بچوں کے پھیپھڑے جام ہوئے ہیں, کتنے بچے اس کی بیماری سے مر گئے ہیں, کتنے بچوں کو ٹھنڈ نے مار ڈالا ہے. جواب ملے گا کسی بچے کا پھیپھڑا جام نہیں ہوا, کسی کو ٹھنڈی سردی نے نہیں مارا, کسی کو ٹھنڈی نے تباہ نہیں کیا. اور مجھے بتا تو صحیح, تیرا بیٹا ایک دن زمین پہ ننگے پیر چل جائے نزلہ ہو جاتا ہے, یہ روز 3 بجے اٹھتے ہیں لیکن نزلہ نہیں ہوتا ہے. بتا تو صحیح بات کیا ہے, تو میں یا تم کیا بتاؤ گے؟ مدینے سے آواز آتی ہے, تو نے نہیں دیکھا جب بچہ گھر پہ تھا رات کو بستر پہ لیٹا وہ کمبل کھل گیا, ماں نے اٹھ کے ڈھک دیا ہے, یہاں سے پیر نکلا ماں نے اندر کر دیا ہے, بچہ بستر سے نیچے گرا ماں نے اٹھا کے رکھ دیا ہے. لیکن جب یہ مدرسے میں آیا اس کا پیر کمبل سے نکلا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. جب یہ کمبل سے باہر ہوا کسی نے نہیں دیکھا لیکن مصطفیٰ نے دیکھ لیا. جب یہ سردی میں نیچے گرا کسی نے نہیں دیکھا, آقا نے دیکھ لیا. وہ یار اب بھی نہیں سمجھے, اور جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ بچاتے ہیں, جب مدرسے آ جاتے ہیں تو رسول پاک بچایا. نعرہ تکبیر, ارے آواز نکال کر بولیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, چشم دستار بندی, نعرہ حیدری. بھائی یہ عظمتیں ہیں ان کی. میرے استاذ کریم علی فرما رہے تھے کہ یہ حضور کے مہمان ہیں, حضور کے مہمان, ان کی عظمتیں ہیں بہت بلند. سوچو تو صحیح, اگر پڑھنے والے کا یہ مقام ہے تو پڑھانے والے کا مقام کیا ہوگا؟ بے شک, سبحان. سوچو تو صحیح, پڑھنے والے کی عظمتیں ہیں تو پھر پڑھانے والے کی عظمتیں کیا ہوگی؟ خدا کے واسطے قرآن والوں کی عزت کیا کرو, قرآن والوں کی قدر کیا کرو. نصیب والے ہیں جو قرآن والوں کی عزت کرتے ہیں, قرآن والوں کی قدر کرتے ہیں. اپنے بچے کو کم سے کم ایک بچے کو قرآن کا قاری ضرور بنا دینا, ایک بچے کو قرآن کا قاری ضرور بنا دینا. لوگ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جی مولانا اللہ کا کرم ہے, 3 فیکٹریاں چل رہی ہیں, 4 مکان ہے, 5 پلاٹ ہیں, تینوں بیٹے اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے. میں نے کہا لنگڑے تو ہمارے بھی نہیں, کرم ہے رب. سمجھ رہے میری بات؟ تو باپ کہتا جی اتنی فیکٹریاں ہیں, اتنی بلڈنگ ہیں, اتنے پلاٹ پڑے, فخر سے کہہ رہے آپ بڑی کامیاب زندگی گزر رہی ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پلاٹ ہو, بلڈنگیں ہو, عمارتیں ہو, بنگلہ گاڑیاں ہو, فیکٹریاں ہو, وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑا. کیا بات ہے, سبحان. سنیں اب غور سے, کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑا ہے. وہ میں تو اکثر کہتا ہوں یار, گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا, انہیں دین کا ماحول دو, دین کا ماحول دو, علم دین سکھاؤ. اور کبھی کبھی امیروں کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے, کیا ہو گیا مروں گا نا تو میں تو جس پیر کو چاہوں گا 10,000 دے کے بلا لوں گا, پڑھا جانا جنازے کی نماز. یہی سوچتے رہتے ہیں نا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, میں سلام کرتا ہوں ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ, قاری, مولوی, عالم بنایا ہے. کیوں میں آپ کہو گے بھائی بڑا فیمس مولوی ہے, اسے ہی بلائیں گے جنازہ پڑھانا ہے, بلا لو. میں کہوں گا یار کھانا بڑا اچھا کھلایا تھا, آدمی اچھا تھا, ہے بٹھایا بھی بڑی شان سے, تو بڑا اچھا تھا. میں آؤں گا, ہاتھ اٹھاؤں گا, نماز جنازہ پڑھائی, جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے. لیکن سچ بتا, اگر جنازے پہ باپ لیٹا ہو, وہ مسلح پہ بیٹا کھڑا ہو, تو کیا وہ بھی ایسی پڑھائے گا جیسے میں پڑھاؤں گا؟ نہیں نا. اگر جنازے پہ باپ لیٹا, مسلح پہ بیٹا کھڑا ہے, وہ دیکھے گا جنازے کو, دل میں کہے گا یار اب آج یہ وہ لیٹا ہے جس نے مزدوری کر کے میرے مدرسے کا خرچ اٹھایا تھا, یہ وہ لیٹا ہے مالک
جس نے میرے مدرسے کی یونیفارم کے لیے اپنی جیب کا پیسہ کاٹ کے مجھے دیا تھا. میں نے اس کے کرتے کے پیبند دیکھے لیکن اس نے کبھی میرے کپڑوں میں پیبند نہ دیکھا. یا اللہ وہ آ رہا ہے جس نے بڑھاپے میں خود بوریاں اٹھائی لیکن مجھے دین کے لیے چھوڑ رکھا تھا. مالک میرا باپ آ رہا ہے. جب بیٹا یہ سوچ کے نیت باندھے گا اللہ کی قسم آنکھ میں آنسو ہو گئے. اوپر اب اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, صرف پل کے بھگو کے دکھا دو, پل کے بھگو کے دکھا دو, تیری آنکھیں بھیگیں گی. قسم خدا کی نماز پوری ہونے سے پہلے اگر وہ چاہے گا تیرے باپ کی مغفرت فرما دے گا. اس لیے اپنے پیچھے نماز جنازہ پڑھانے والے چھوڑ کے جاؤ جو کہتے ہیں نا 3 فیکٹری 5 مکان ہے, یہ 13 فلیٹ ہے. ان کے بیٹے دور سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی پڑھاؤ جی پڑھاؤ. آج اسے باپ کے جنازے میں کھڑے ہونے تک کا موقع نہیں ملا. یہ باپ کا آخری سفر تھا. اس کے لیے 3 منٹ اس کے پاس نہیں تھے. پیچھے مڑ کے پڑھائیں جی تو صف میں سے آواز نہیں آتی, پیڑ کے نیچے سے آواز آتی. کیوں نہیں آئی؟ کون ہے یہ؟ بڑا بیٹا ہے. نماز میں نہیں ہے جی, کپڑے خراب ہیں. وہ کتنا کم نصیب, میں کہتا ہوں بد نصیب بیٹا ہوگا جو باپ کے جنازے میں کھڑا نہ ہو سکے. یار یہ جنازے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. تم نے نہیں دیکھا کتنے لوگ دولت کے نشے میں دبئی چلے گئے, کویت چلے گئے, امریکہ چلے گئے, ادھر باپ جنازے پہ لیٹا ہے, بیٹے کو باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. اس لیے اپنے پیچھے قسم خدا کی اپنے پیچھے ایسے بیٹے چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے باپ تمہارے لیے قرآن پڑھ دیا کرے, قرآن پڑھ دیا کرے. ورنہ 40واں ہوگا مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف 40 دے کے بنے گے. تیجا ہوگا سنیت کے خلاف پیٹ بھر بھر کے دعوتیں کھلائی جائیں گی. بیٹا سوچے گا ابا بخشا گیا, ابا کہے گا یہ دولت چھوڑ کے کیوں آیا. یہ ہے سچائی ہماری, یہ حقیقت ہے ہماری. نصیب والے ہیں وہ باپ جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ جاتے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں یار موتیں چلتے پھرتے ہو رہی ہیں, حادثوں کا کچھ نہیں پتا. اپنے بچوں کو بیٹھاؤ سورہ اخلاص سکھاؤ, کچھ بھی نہیں بسم اللہ بھی سکھا دو یار. گھر سے نکلتے وقت بیوی سے کہہ کے جایا کرو پتہ نہیں میں زندہ ہوں یا مردہ. اگر میرا جنازہ جائے تو 6 فٹ کے لوگ تو آئیں گے, 60 سال والے بھی آئیں گے, لیکن میرا 5 سال کا بیٹا بھی میری قبر پہ بھیج دینا اور اس سے کہہ دینا یہ میرے لیے دعا کر دے. خدا کی قسم ہو سکتا میری ٹانگ دی جائے, ہو سکتا حضرت کی ٹانگ دی جائے, پیروں کی ٹانگ دی جائے, لیکن جب چھوٹا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا رب میرے رب باپ کو بخش دے, اللہ کہے گا فرشتوں لوٹ آؤ. اس نے مجھے رحمان بھی کہا ہے, رحیم بھی کہا ہے, لوٹ آؤ میں اس بچے کے کہنے پہ بنا حساب اس کے باپ کی مغفرت کر دے گا. کیوں ایسا ماحول پیدا نہیں کرتے, کیوں ایسا ماحول نہیں بناتے. اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑو, دین والے چھوڑو. اور اگر یقین نہ ہو نا تو جاؤ جا کر کے قبرستان میں ان امیروں کی قبریں جا کر کے دیکھو جن کی پونچھ پہ گھی کے چراغ جلا کرتے تھے, جن کی لاٹھی سے دھوئیں نکلا کرتے تھے, جو کہتے تھے میرے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. آج جا کر کے دیکھو, پھول تو بڑی بات ہے صاحب, آج ان کی قبروں پہ کوئی مٹی ڈالنے والا نصیب نہیں ہو رہا ہے. ہڈیاں نظر آ رہی ہے سوکھی ہوئی, کفن کے چترے نظر آ رہے ہیں قبر کے اندر, آج مٹی ڈالنے والا نصیب نہیں ہے. اے میری قوم آخرت کی تیاریاں کر لو, قبر کی تیاریاں کر لو, دولت پہ گمان نہ کرنا. یہ مت چھوڑنا سوچنا کہ تو دولت چھوڑ کے جائے گا تو تیرا بیٹا جا کر کے مدرسے میں حجرہ بنوا دے گا, تیرا بیٹا پنکھا لگوائے گا. اور یار یہ تیرے مرنے کے بعد دیجے میں جب پیسے دیتا ہے تو باپ کی دولت سمجھ کے نہیں, یہ جرمانہ سمجھ کے دیا کرتا ہے, سوچ سوچ کے پیسے نکالتا ہے. اگر باپ کے سال ثواب کی بات آتی ہے تو کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. تیرے پیچھے رکھنے والے تیرے لیے کچھ نہیں کریں گے, اگر کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے کر کے چلا جا. بریلی سے آواز آتی ہے آج لے ان کی بنا, آج میں بدوا ان سے کروانے کے قیامت میں کروانے. کیا بات ہے, بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اپنے ہاتھ سے کر جاؤ, اپنے ہاتھ سے لے جاؤ. ہماری قوم کا ایک عجب الویہ حالات دیکھو. ادھر ابا میت ہوئی, ابا کی بیٹا تھوڑی دیر رویا, سگریٹ پیا, مسالہ کھایا, ایک یار کا ہاتھ پکڑا, مارکیٹ آیا, سب سے پہلے آ کے معلوم ہے کیا خریدتا ہے, سب سے پہلے آ کے قرآن کی پیٹی خریدتا ہے.
اس کا ہدیہ کرایا قرآن کی پیٹی کا، اور اس کے بعد اس پہ لکھوا تھا میرے ابا کا نام لکھ دو موٹا موٹا، کیا بات، برائے ایصال سلام ثواب مرحوم عبد السلام مرحوم عبد الجبار۔ کسی کے ابا کا نام ہو تو برا نہ مانیے، ہاں جی برا نہ مانیے، بس کچھ بتانا چاہتا ہوں، موٹا موٹا لکھوا دیا بس۔ کیوں لایا؟ ہر سب دیتے، پیٹی میں نے بھی دی تھی۔ کبھی مسجدوں میں جا کے دیکھو مصلی بچھانے جگہ نہیں، پیٹیاں بھری پڑی ہیں۔ اتنے پارے ہو گئے گاؤں میں، اتنے مرد نہیں ہے جتنے پارے مسجد میں رکھے، بہت رکھ کے دیمک لگ گئی پاروں کو۔ آج کوئی قد جھاڑنے والا نہیں ہے۔ پوچھو ہی علماء سے، اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو یہ قبر میں بھی سفارشی بنے گا، حشر میں بھی سفارشی بنے گا۔ یہ پہچان کے کہے گا یا رب اسے بخش، یہ مجھے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، یا رب اسے جنت دے، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ بتا، اگر اسے پڑھنے والوں کا پتا ہے تو اس سے جو پیٹ پھیر کے بیٹھے ہیں اسے ان کا پتہ نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے، بہت یہ نہیں کہتا ہوگا یا اللہ کس قوم میں بھیجا ہے مجھے، جس کے گھر میں صبح کو گانا بجانے کا وقت ہے لیکن مجھے کھولنے کا وقت نہیں۔ تو بھائی تیرا باپ مرا ہے، ہر شخص چاہتا ہے نا میرے اپنے جنت میں جائے، ڈر کیوں رہے ہو؟ ابھی بھیجنا تھوڑی ہے تمہیں، چاہتے ہیں نا سارے ہی جنت میں جائے؟ بولو انشاءاللہ جائے گا، مگر سنو یہ انشاءاللہ کچی نہیں ہوتی، بہت غور سے سنیے میری بات، بہت غور سے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے ابا کو ثواب ملے۔ بتاؤ تم نے پیٹی رکھ دی، جب سے آئی ہے ایک بار کھلی اور پارے ایسے بکھرے کہ پلٹ کے 30 پارے پیٹی میں ہی نہیں آئے۔ کہیں 18 نمبر رکھا پارا، کوئی 16 نمبر رکھا، کوئی 19 نمبر رکھا۔ اگر قرآن خوانی ہوتی تھی ہم لوگ جاتے تھے نا تو پہلے 1 گھنٹہ پارے نہیں لایا تھا، کسی پیٹی میں 30 پارے ہیں، 29 میں پارے 5 رکھے، کسی میں پہلا پارا ہی گیا۔ یہ حالات پیٹیوں کے ہو جاتے ہیں۔ ہماری قوم مگر یہ سمجھتی ہے یہی جنت میں جانے کا طریقہ ہے۔ پیارے ثواب تب ملتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن اس وقت کو جب پڑھنے والے موجود ہو اور اسے پڑھایا جائے، صرف پڑھا جائے اسے، دیمک کے کھانے کے لیے نہ رکھا کرو، گرد لگانے کے لیے مسجد میں نہ لایا کرو۔ اگر چاہتے ہو باپ کا انتقال ہوا ہے اور وہ جنت میں جائے تو مارکیٹ نہ جا، ادارے میں آ جا، علامہ سے آ کے پوچھ، وہ بچے بتاؤ جن کے کپڑوں پہ گرم کپڑے لگی ہے، جن کے بدن پہ حضور کی رضا کے لیے گرم کپڑے دلانا چاہتا ہو، وہ کمرہ دکھاؤ جہاں بیٹھ کر قرآن والے پڑھا کرتے ہیں۔ اگر گرمی میں پڑھتے ہیں تو پسینے آیا کرتے ہیں، ان کے گرم کمروں میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام نہیں ہوتا ہے، ان سے کہو حضرت باپ کا ایصال ثواب کے لیے ایک کولر لگانا چاہتا ہوں، باپ کے ثواب کے لیے ایک پنکھا لگانا چاہتا ہوں، یہاں کے بچے گرم پانی پیتے ہیں، میں طلبا کے لیے باپ کا ایصال ثواب کے لیے ایک فریج دینا چاہتا ہوں، اور یار دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 50 سال بعد بھی اگر تجھے کوئی دعا دینے والا نہ ہو اور تیرے ہاتھ کا لگایا ہوا اگر پنکھا موجود ہے، تیرے ہاتھ کا دیا ہوا اگر فریج موجود ہے، تیرے ہاتھ کا دیا ہوا اگر فرش موجود ہے، اگر اس پہ بیٹھ کر کے یہ قرآن والے قرآن پڑھیں گے، کوئی دعا کرے نہ کرے ٹھنڈی ہوا پنکھے کی آئے گی، ادھر ان کا بدن ٹھنڈا ہوگا، ادھر اللہ میرے باپ کی قبر کو اپنی رحمت کی ہواؤں سے ٹھنڈا فرما دے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ بھائی برا نہ مانیے گا، بریلوی ہوں، تم جو یہ 40 ڈیگے پکا رہے ہو نا، 11 ڈیگے تیجے میں، وہ کہہ رہا پردھان تم ضرور رہی ہو، مکھیا تمہارے بغیر روٹی چالو نہیں ہوگی، اور اسے سب سے بڑی سنیت سمجھ رکھا ہے میں، کوئی ثواب نہیں مرنے والے، اس کے نام پہ گناہ ہوگا۔ اگر ثواب ہی چاہتے ہو تو جو تم نے 3-4 ڈیگے بنا لی ہے نا، ان کا پیسہ اٹھا مدرسے میں لا کے دیتے، ایک ہی اینٹ لگ جائے گی، جب تک ادارہ رہے گا تیرے باپ کی قبر میں رحمتیں برستی رہے گی۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ لوگ کہتے تھے راجہ جی کے پہلے کہتے تھے جینا مشکل ہے، اب لوگ کہتے مرنا مشکل ہو گیا، مرنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے گاؤں میں بھی حضرت کا چلے آتے، یہاں پہ کتنے آتے ہوں گے مسجدوں میں؟ ہاں ڈبلی مارنے سے
50-60 کلو بھی آ جا رہے ہیں تو آج نہ غریب نہ میت کے ٹائم مرتے ٹائم اسے یہ ڈر نہیں لگتا میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے ڈر یہ لگتا میں مر گیا تھا تو میرے بچے چنے کا پیسہ کہاں سے لائیں گے. چلو چنے کا لے بھی لیا کسی سے تو جو بریانی کھانے والے آتے کتنی جم کے اعلان ہوتا بھائی یار روٹی کھا کے جائیو، قبرستان میں اعلان ہو رہا. ارے بھائی چنے کا مسئلہ تو ایسا چلو 2 بار کر رہے ہیں اس بارے میں اس پہ تبصرہ کر لیں، مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں وہ 2 بار ہو جائے 3 بار ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ جو بالکل ضرورت سے ہٹ کے کام ہے نا یہ بند کر دو، بند کر دو یار. تکلیف ہوتی ہے. غریب جب اسپتال میں مرتا ہے نا آلریڈی اس پہ تقریباً لاکھوں روپے کا قرضہ ڈاکٹروں کے ذریعے ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے ذریعے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار پڑھو آگے بڑھو. کیا کیا اچھا وہ حضور کے کلمہ پڑھنے والوں میں MBBS ہونے چاہیے، ہاں PUMS ہونے چاہیے تاکہ 6 دن وہ اپنی مرضی کی فیس لے اور 1 دن حضور کے نام پہ فری علاج کر لیں. کیا بات ہے، بہت بہت سبحان. بھلے ہماری جماعت کے لوگ آگے لیکن اب تو اسپتالوں میں بھی ڈاکو بیٹھے. بندہ 3 دن پہلے مر جاتا مشین لگا کے 3 دن پیٹ کھلایا جائے گا، ملنے نہیں دیں گے ICU میں. 3 دن بعد 3 لاکھ کا بل بنا کے دے دیا. اور ظلم دیکھو کہتے ہیں لاش تب دیں گے پہلے بل پیمنٹ کرو. کون سا ستم آج دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں یار غریب اگر اسپتال میں مرائے نا 50,000 تو پہلے ہی اس کے خرچ ہو گئے یار. قرضہ ہے اس پہ 50,000 کا. ہماری قوم تو دیکھو کر کیا رہی ہے، 50,000 کا پہلے ہی قرضہ. خبر آتی ہے فون آتا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے کفن کی تیاری کرو. تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو مارکیٹ جاتے ہیں کفن خریدنے کے لیے. اور جو بچے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی زندگی کے آخری دن چلتے ہیں اگر عمر کے حساب سے پگڑی باندھو نا نمبر کس کا تو انہیں کا آتا ہے. موت کی پگڑی انہیں کی بندے کی اگر عمر کا حساب لگا کے باندھی جائے تو وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی چاول کتنے آنے ہیں. پہلے کہیں کہیں کھچڑی ہوتی تھی میتوں میں، اب تو عورت گوشت چل گیا، قورمہ روٹی چل رہی ہے. کہہ رہے آپ کون سے چاول کی بریانی بنے گی تو بھیج کے کہتے جاؤ پوچھ کے آؤ کہ گھر میں چاول ہے یا مول لائے جائیں گے. وہ میرے بھائی ذرا سن تو سکی، پوچھ اس بیوہ سے جس نے آج سفید دوپٹہ اوڑھا ہے کیا آج کے دن کا درد یہ زندگی بھر بھول پائے گی. تجھے بریانی کی پڑی ہے بھیج کے پوچھ رہا ہے بتا چاول آئیں گے کہ گھر میں ہے. یار دیکھ تو سہی آج بیٹی یتیم ہو گئی ہے، وہ بیٹی جس کے لیے باپ سب کچھ تھا آج اکیلی ہو گئی ہے. تجھے بریانی کی پڑی ہوئی ہے. بچوں سے پوچھوا رہا ہے جاؤ اس کے بیٹے سے پوچھو کتنا چاول لگے گا، گھر میں ہے کتنا خریدنا ہے، پیسہ ہے کہ ادھار لایا جائے گا. اللہ اکبر. یار پوچھ کبھی یتیم سے یہ جو یتیمی کا داغ لگا ہے یہ زندگی بھر مٹے گا کہ نہیں مٹے گا. جب تک سانسیں چلتی رہے گی باپ کی جدائی رلاتی رہے گی. اللہ اکبر. جب گھر میں خبر جاتی ہے بچے سے پوچھا جاتا ہے بیٹے پوچھ تو سکی ماں سے گھر میں چاول ہے کہ نہیں، تو بیٹا کہتا ماں یہ کون لوگ ہیں، ابھی باپ کا جنازہ نہیں آیا ہے، ابھی ہم نے کفن نہیں خریدا ہے، یہ بریانی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ گوشت اور چاول کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں عرد روٹی کی پڑی ہوئی ہے. بیوہ آنکھ میں آنسو بھر کے کہتی ہے بیٹے یہ نہ پوچھئے کون لوگ ہیں، بتائیے چاہتے کیا ہے. کہ یہ پوچھ رہے ہیں چاول گھر میں ہے کہ لائے جائیں گے. بیوہ آنکھ بھر کے کہتی ہے اے بیٹے کیا بتاؤں، کئی دن کا فاقہ تھا جو زیور میں بیچ کے باپ کے علاج میں لگا دیا، جو اناج تھا وہ بھی بیچ ڈالا تھا، قرضہ لے کر کے ہم نے باپ کا علاج کیا تھا. اب ان سے کہہ دے ہمارے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، جاؤ جا کر کے خرید لو، ہم قرضہ بعد میں بھرتے رکھیں گے. اور میری قوم کے جوانوں اگر ایک دن میت کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے، اگر بیوہ کو پریشان نہیں کرو گے تو تباہ نہیں ہو جاؤ گے. اور تمہیں خدا کا واسطہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت رہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اگر تجھے پتا چلا تھا کہ کوئی غریب دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اپنے پیچھے بیٹی چھوڑ کے گیا ہے، یتیم بیٹا چھوڑ کے گیا ہے، اور یار بھوکا نہ جاتا اپنی جیب میں 500 کا نوٹ جاتا لے کر کے جاتا اور میت کے گھر پوچھتا جا کے کہتا بتاؤ اس کا بیٹا کہاں ہے، تو کسی کونے میں بیٹا روتا دکھائی دیتا، پھر پوچھتا بیٹی کہاں ہے تو کوئی دکھا دیتا یہ جو بے ہوش پڑی ہے یہ بڑی بیٹی ہے، اور جس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے یہ چھوٹی بیٹی ہے. اور یار روٹی کھانے نہ جا 500 کا نوٹ نکال یتیم کی جیب میں ڈال دے، قسم خدا کی جیسی یتیم کی جیب میں تیرا نوٹ جائے گا ادھر خدا راضی ہوگا ادھر مصطفیٰ راضی ہوگا. دارے تکبیر، دارے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی دریا دریا، علم دریا فیض کا دریا، عظمت والدین،
दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कोई वहां भी ना कहे तुम में सबसे पक्का बरेली। खुदा के वास्ते बदलो यार, बदलो। ऐसे हालात बना दो कि फिर गरीब को मरने की फिक्र ना हो, मरने की फिक्र ना हो। हाँ, मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा। आखिरी वक्त उम्र तकरीबन 40 साल की हुई, उनके मुंह में कैंसर हुआ था, तो वो पूरी लगा लगा के बात करते थे। किसी ने कहा कि हजरत इतनी नाते और ये जख्म से खून बहता था, मगर तो तोलियां लगा के पढ़ते थे। किसी ने कहा हजरत इतना हाई कैंसर है और आप फिर भी नात पढ़ते हैं। तो वो कहते थे यार बस ये फिक्र खाई जाती है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। हर बाप मरते मरते बच्चों की फिक्र करता है। मैंने तो यहाँ तक उलमा को फरमाते सुना है, जब रूह दरवाजे पे जाती है ना, तो पलट के एक बार घर की तरफ कहती है, वो लोगों को ख्याल करना, अपने पीछे यतीम भी छोड़ के जा रहा हूँ, बेवा भी छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे यतीमों का ख्याल रखना, मेरी बेवा के कपड़े ना उतरवाना, मेरी बेटी के कपड़े उतार के रोटी मत देना। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, किसी के घर के लुटेरे ना बनो, बन सको तो सहारा बन जाओ, सहारा बनो यार, बोझ ना बनो, बोझ उठाने वाले बनो। कोई मरे तो फख्र से मर जाए और ये सोच के मरे हुजूर का उम्मती हूं, दुख कोई नहीं है। मेरे हुजूर ने सारे कलमा पढ़ने वालों को भाई बना डाला है। एक दूसरे का बोझ हल्का करो, चने उतनी मंगाया करो जितनों की जरूरत हो, जितने की तादाद हो जाए पूरी। ये नहीं, ये भी तो मसला है ना हजरत, अगर किसी को चने ना मिले अगली बार पढ़ने ही नहीं आता, कहता मुझे तो मिले ही ना आते चने, मुट्ठी भर भर के चने चल रहे, वो बांटने वाले इनके बाप का कौन सा जाएगा। ऐसे हाथ डाल, ऐसे लोग चने खाने आया था कि बख्शवाने आया था, यही वजह था। 3 बार चने हो जा रहे, लेकिन अब्बा बाप में फिर भी पिटता हुई दिख रहा है। पहली बात तो जो बोलता चला गया, जब चने देखा तो कभी और कैसे पड़े जाऊंगे, और जब पटने का नंबर आ गया तो कभी पड़े पड़ेगा। हालात देखो हमारे, हालात देखो। मैं ये बात भी कह जाऊं, जिन्हें हजरत कुरान नहीं आता ना, हमारे यहाँ रिवाज है ना, जो कुरान पारा पढ़ेंगे उन्हें डबल हिस्सा, जो चने पढ़ेंगे उन्हें सिंगल हिस्सा, तो ना भी आता तो भी पारा लेके बैठ जाता। दो मुट्ठी चने न मारे, क्या उस गरीब को 4 हिस्से चने भी ना लेने दोगे, 5 टाइम की बढ़ा दिया, मैयत भी बढ़ा दिया, उसके भी बंटवाओगे। अब जो है आपकी, तो कभी कभी मस्जिद में जाते ना, मैं अक्सर जाता हूँ इतना, तो मैं चलो में बैठता हूँ, क्योंकि आज मैं ना कलमे की तादाद पूरी की, इससे किसी को मसला नहीं होता कलमे की तादाद पूरी हो रही है, पारे लेके सब बैठ जाते हैं ताकि डबल हिस्सा मिले। और उसके अलावा जो पढ़ने बैठते फिर अल्लाह ही खैर करे, उनका हाथ देखो, वो कह जाना तेरे कितने गए हुए, गन्ना कट गया, चना बराबर हो गया, सारे हिसाब मैयत में लगा रहे, वो क्या कर रहे हम लोग ये। और जब पढ़ते भी हैं उनका तलफ्फुज़ सही नहीं। एक जगह सुना ना, कलमा सुनिए तो कह हालात ये मदरसे नहीं जाते हम लोग, और उलमा पे हंसते हैं। हमारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं है, हमारी लाइब्रेरी की वजह है आज मज़ारों पर जाहिलों का, नशेड़ी सटेरियों का कब्जा है। ये इंजीनियर बना बैठा है, बीवी कहते 3 दौरे पड़े, 3 उस मज़ार को उतरेंगे, इसलिए चाहे 18 नहीं 36 घंटे पढ़ाई की हो, इतना बड़ा गधा लेके चल गया मज़ार पे। अबे पूछना मौलवी से, इसके जादू टोने कहाँ उतरेंगे, मज़ारों पे चादरें चढ़ाने से उतरेंगे तेरी बीवी के। मेरी बीवी ना वहां पे ना वो बोल दी थी, देर कोई पका दी। इससे कभी ये भी कहे जालिम कि तूने टेक क्यों बोली, तू अगर मर रही थी तो ये कह देती अल्लाह मुझे ठीक कर दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी, तेरे लिए
کہ 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، لیکن وہ کیوں کہے گی؟ کیونکہ یہ تو خود MBBS ڈھونڈ کے لایا تھا. باپ کہہ رہا ہے میں نے قرآن بیٹی کو پڑھایا. میں نے یہ نہیں چلے گا. بتاؤ کیوی پاس ہے، یہی کہہ رہا ہوں نا کیوی پاس ہے، کیا ہائی اسکول پاس ہے؟ کہ ٹھیک ہے چل جائے گی. جب لایا ہائی اسکول پاس تو کبھی اس کا مزار کبھی اس کا مزار، اس کا دیوالا نکال دیا. اسے کیا پتا نوافل کیا ہے اور منتیں کیا. اسے تو یہی پتا تھا مزار پہ جاؤ تو تھوڑے اتر جاؤ. سارے بھوت یہی اتارے. یہ بھوت مزاروں پہ جانے سے اترتے نہیں، چڑھ جاتے. سن لے. اور کبھی بھی بہن بیٹی کو مزار پہ نہ لے کے جانا نہ بھیجنا. یاد رکھنا جو لے کے جائے گا مہا بے وقوف ہے وہ. کبھی مت لے کے جاؤ. کہتے رکتی نہیں، رکے گی کہاں سے؟ دیکھ کے کیا لایا خدا کے بندے. جب رشتہ کر رہا تھا ماں کو بھیجا تھا، کہتا ماں یہ نہ دیکھنا ڈگری کون سی ہے، یہ دیکھنا اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں. جب دیکھنے بھیجا تھا تب کہتا نا ماں یہ مت دیکھنا اس کے چہرے کی چمک کیسی ہے، یہ دیکھنا ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں. جب دیکھنے بھیجا تھا تو یہ نہ کہتا ماں اس کی کمر کا دیکھنا کیا سائز اس کی کمر کی ہے، کتنی موٹی کمر ہے پتلی کمر ہے، کیا بالوں کا سائز ہے. بلکہ یہ کہہ کے بھیجتا اے ماں دیکھنے جا رہی ہے، یہ دیکھنا دوپٹے میں بالوں کی سیاہی نظر تو نہیں آ رہی تھی، اس کے بدن کا اس کا نمبر ظاہر تو نہیں ہو رہا تھا، اس کا بدن تو نہیں دکھ رہا تھا. یہ دیکھنے بھیجتا. او خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. بیٹی میں نے بڑی پڑھائی ہے، ہائی اسکول کرا لیا ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بیٹی کو ہائی اسکول کرایا ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنایا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر. اسی نعروں میں غور سے سنو گیا. خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو اور گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ لازم کرو. یہ کب لازم ہوگا؟ جب گھر میں ایک بیٹا قرآن کا خالی ہوگا. پھر بہن ننگے سر نہیں نکلے گی، ماں ننگے سر نہیں نکلے گی، کیونکہ ایک حافظ خاندان کی شان ہوتا ہے، ایک عالم پریوار کی آن ہوتا ہے. اگر ڈاکو بھی ہو بیٹا حافظ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار اب تو شرم کر بیٹا حافظ ہو گیا. مسجد میں آ کے بیٹھتا، لوگ کہتے ہیں اب تک چوری کرتا رہا، مسجد میں آیا کہتا یار کیا کروں، میں شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے، رب نے میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا. یار یہ برکتیں ہیں اس کی. یہ گھر میں آ جائے تو خاندان کے گناہ چھٹا دیتا ہے. لیکن ہمیں تو بیماری لگی ہے نا، MBBS اور IAS کی، بنو سب کچھ لیکن قرآن اور دین پہلے سیکھو. دین پہلے سیکھو. یہ جو ڈاکٹر سرنجوں میں پانی بھر بھر کے لگا رہے ہیں نا، پانی بھر بھر کے، اگر دین والا ہوگا نا، کسی نے حضور کی شریعت پڑھی ہوگی تو قسم خدا کی جب انجیکشن یا گولی اٹھائے گا دوا بعد میں دے گا، مدینے والے پہ درود پہلے پڑے گا. دوا کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا حضور پہ درود پڑھنے سے اللہ شفا دیتا. اس لیے اس کو وظیفہ بنا. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی مسجد میں جاتے ہو نا تو چنے بھی پورے جو پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے. پہلے تو آتے ہی نہیں. تو بھائی 1.5 کوئنٹل چنے بٹ گئے لیکن سوال آ گیا 75,000 کلمہ پورا نہیں ہوتا. پھر بھی ابا پٹ رہا قبر میں. تو بھائی صحیح کلمہ پڑھنے والے چنوں پہ بیٹھا کرو اور سچائی کے ساتھ چنے پڑھا کرو. اور میت والوں سے گزارش ہے 90 کلو 70 کلو چنے مت لاؤ. آج کے بھنے ہوئے چنوں کی آپ قیمت ان کی تعداد پوچھیں ان علماء سے، ہمارے بزرگوں سے، اتنے ہی لا کے رکھو. لالچ میں مسجد میں مت جا. آج تو لالچ میں جائے گا کل کوئی تیری جنازے میں اور میت میں لالچ میں آئے گا. کیونکہ جیسی کرنی ویسی بول کیوں نہیں رہے؟ کھا کے بیٹھے ہو کہ چنے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. سچائی کے ساتھ چنے پڑا کرو. تمہارے بھی سچائی کے ساتھ چنے پڑے ہیں. دھوکہ نہ کیا کرو اور چنوں کے لیے لڑا نہ کرو. مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو ٹھیک. کبھی اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کر لیا کرو. اپنے پیچھے قرآن کا حافظ چھوڑے، قرآن کا قاری چھوڑے، تاکہ تو قبر میں ہو، تیرا بیٹا جہاں بھی ہو وہاں سے ہاتھ اٹھائے خدا کی رحمتیں تیری قبر میں اترنا شروع ہو جائے. آج سے یہ کام کرنا ہے. مسجد میں پیٹیاں کافی ہو تو بیٹی سارے بولے بیٹی کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ صفے لائیں گے، پنکھے لگائیں گے،
मदरसे में फ्रिज लगाएंगे, मदरसे में तलबा को खाना खिलाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई है, वो भी सुन लो और बात खत्म कर लो, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। और एक साहब ने हुजूर को ख्वाब में देखा, बड़ा नेक आदमी था ना, तो वो उसका अमल था, वो रोज एक रोटी खुदा के नाम पे सदका करता था। कुछ लोगों को भी यही बीमारी होती है ना, अल्लाह ही देगा और जो भी करना अल्लाह ही के लिए करो। मतलब कहना तो ये कि हम भी जानते हैं सिर्फ अल्लाह देता है, मगर देता वसीले से। ठीक है, कहते जलसे में बैठ के नबी नबी करते हो, क्या मिलता है? अल्लाह ही अल्लाह करा करो। रब ने फरमाया महबूब जान तू जिक्र का जिक्र, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना डाला है, जो तेरी बातें करेगा उसे मेरी बातों का सवाब दिया जाता है। तो ये मसाइल है। तो वो रोज एक रोटी सदका करता था। एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर आके फरमाने लगे, रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। आशिक था, तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ऐसा कब हुआ? रब कहाँ दावत, रब की दावत कोई करता है? वो तो खाता ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या तू रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका नहीं करता है? कहा जी करता तो। फरमाया तो तुझे उस रोटी से अल्लाह की दावत का सवाब दिया जाता है। तड़प गया, कहने लगा हुजूर फिर आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करेगा तो थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी सब्जी लेके उन्हें खिला दिया कर। खाना मदरसे वाले खाएंगे, दावत का सवाब तुझे मेरी दे दिया जाएगा। ये कितनी अजमतों वाली है। इसलिए और कई बार ना मैं गुजारिश करूंगा, जब किसी के घर कुरान वाले खाना खाए ना तो इनसे कहा करो प्यारे अपनी उंगलियां सालन में डाल दे। लोग कहते हैं ना उंगली मत डालना, खाना खराब हो जाएगा। मैं कहता हूँ इनकी उंगलियां डलवाया करो, इसलिए कि जब इनकी उंगलियां तुम्हारी सब्जी से लगती है अल्लाह उंगलियों के जरिए उसमें बरकतें नाज़िल फरमा देता है। डलवाया करो इनकी उंगलियां। तो अब क्या करना है, समझ गए ना मेरी बात? मदरसों का ख्याल रखेंगे। आप तो वैसे भी रखते, बड़े नसीब वाले हैं माशाल्लाह। जिसने एक को हाफिज बना लिया बख्शिश का दरिया बन जाता है, जिसने 6-6 हाफिजों को रोटी खिला के पाला हो, 5-5 को खिलाया हो, हाफिजों कारी बनाया हो, उसके नसीब कितने अच्छे हो। इसलिए मेरी कौम जरूरी है। आज हमारे मदरसे टायर गेट इसलिए है कि हमारी कौम का सबसे मजबूत किला और सुतून अगर कोई है तो मदरसे है। इसलिए इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया को बता दो ये इदारे, ये मदरसे तुम्हारी भीख पे नहीं चला करते, ये इदारे, ये मदरसे मदीने वाले के करम पे चला करते और वाकई हुजूर के करम पे चलते। दावे के साथ कहता हूं, जिन मदरसों में खाने का इंतजाम नहीं हो, बच्चे फाके से हो, ये तुम्हारे दरवाजे पे नहीं जाते, ये रात को मुसल्ला भी जाते, कहते या रसूल अल्लाह घर भी आपका, मेहमान भी आपका, ये भूखा कर रहा, हमारी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपको क्या कहेगी? ये रो के दिखा देते हैं। सुबह होने से पहले रिस्क मदीने से भेज दिया जाता है। अगर तुम्हारी जेब से मदरसे में पैसा आया तो ये मत सोचना तूने दिया, शुक्र अदा करना मुस्तफा ने तुझसे कहा है तब तू दे रहा है, हुजूर ने कहा है तब तू दे रहा है। ये सोच के दिया करो और एहसान न जताया करो। वक्त बहुत हो गया वरना एहसान भी बताता। एक बोरी दे के 3-3 बार कह, याद है ना मैंने बोरी दी थी, याद है ना मैंने इसमें कट्टा दिया था सीधे, एक कट्टा दे के जन्नत तेरे बाप की हो गई। मुझे वो ठेकेदार मौलवी ला के दे तो यहाँ बैठे बैठे जन्नत दे के जाए। और रब्बे नियाज़ है, चाहे तो एक इशारे में बख्श दे और ना चाहे तो वो लाखों बरस की इबादत पे मार देता है। बस ये दुआ किया करो अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल कर ले। अगर 10 रुपए भी दो तब भी ये दुआ कर अल्लाह कबूल कर, 10 करोड़ भी दे दो तब भी ये दुआ करो अल्लाह कबूल कर। इसलिए कि अगर वो ना चाहे तो तेरे करोड़ भी मुंह पे मार देगा, और अगर वो चाहेगा तो एक घूंट तुमने किसी तालिब इल्म को पानी पिला दिया ना, अल्लाह उसी के बदले में बख्श देगा। करीम है, रहीम है, वो एक बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना? सारे बोले कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी ने पूछा था किसी से, यार बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। कहा बड़ा कर्रा दावा है तेरा? कहा हाँ। कहा क्यों इतना पक्का दावा किया? तो उसने कहा दावे की वजह यह है कि तू बता, अगर अल्लाह क़यामत में मेरी माँ पे मेरा हिसाब छोड़ दे कि जा तेरा फैसला तेरी माँ करेगी,
تو بتا میری ماں مجھے کدھر بھیجے؟ اس نے کہا یار ماں تو ماں ہے، وہ تو پھر گناہ بھی ہوگے تب بھی کہے گی جا جنت میں چلا جا۔ تو اس نے کہا بس اگر ایک ماں کو اتنا پیار ہے پھر رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کرم تلاش کرنا ہے، ہمیں اس کا رحم تلاش کرنا ہے، ہمیں اسے راضی کرنا ہے۔ جوانوں راضی کرنا ہے، وقت دیا کرو دین والوں کے لیے، وقت دیا کرو قرآن والوں کے لیے، اور صرف بیٹے مت پڑھاؤ، بیٹیاں بھی پڑھاؤ۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا عورتوں پہ تقریر کر دیو، ہم عورتوں پہ تقریر کریں تو حضرت اپنی بیوی کو جا کے مارے۔ ذرا سنی نا وہ مولوی کیا کہتے تھے، ابے باولے ہم نے تیری بیوی سے نہیں تیری بیٹی سے کہا۔ اگر بندہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانا شروع کر دے نا تو پھر کسی کی بیوی خراب نہیں ہوگی۔ ہم صرف بیویوں کو سمجھاتے ہیں اس لیے بیویاں نہیں سدھر رہی، بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ پھر کسی کے گھر کی بہو خراب نہ ہو۔ صرف بیٹوں کو قرآن مت پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ کئی لڑکیاں بی اے کرتے کرتے پیا کر گئی، اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کے بیا اور بی اے کے چکر میں نہ پڑو، بیٹیوں کو دین سکھاؤ۔ میں جانتا ہوں تیری بیٹی کے پاس قرآن کی ڈگری ہوگی تو کوئی تجھے سلیوٹ نہیں کرے گا، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مر کے تیری بیٹی قاریہ بن کے قرآن کی قبر میں پہنچے گی، کوئی کہے گا پٹھان کی بیٹی کا جنازہ ہے، کوئی کہے گا صاحب ٹھیکیدار کی بیٹی کا جنازہ ہے، فرشتے کہے کہ چپ ہو جاؤ یہ قرآن کی قاریہ کا جنازہ جا رہا ہے، کنیز رابعہ بصریہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ ڈگری سب سے بڑی ڈگری ہے، پڑھائیں گے بیٹیوں کو بھی انشاءاللہ، زور سے بولو، بیٹیوں کو بھی عالمہ بنائیں، قاریہ بنائیں۔ کم سے کم بیٹی اور بیٹے پڑھے ہوں گے تو اگر چین سے جی نہ سکے چین سے مر تو سکو گے۔ اس کے اور بھی کتنے فائدے میں نے بھی بتائے گی، پریوار کا، رشتوں کا، ماں باپ کے احترام کا، خاندان کی قدر و قیمت کا، بہت ساری باتیں میں نے کرنی تھی لیکن وقت پورا ہو چکا۔ بس آخری بات مجھ سے فرمائیے شجرہ سنا لیا جائے، ہے جی سنا لیا جائے شجرہ۔ میں نے آپ سے سبحان اللہ اب تک نہیں کہلوایا، اور میں اس لیے دباؤ بھی نہیں دیتا ہوں کیونکہ مال اچھا ہوتا تو قیمت خود لگ جایا کرتی ہے۔ دیکھو وقت بابو بہت زیادہ ہو گیا ہے، پرمیشن کی لیکن میری بات سنیں، میرے بزرگ بیٹھے بھی میں اس کے ساتھ انتظار نہیں کراؤں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ شجرہ سن لیجئے مگر اب ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو میں آپ سے سبحان اللہ کہنے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں گے میں آپ کا اشارہ کروں گا نا تو اس بیچ میں سانس لے لوں گا، آپ کو ثواب مل جائے گا مجھے سانس مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب ذرا کیسے کہنا بولیں بھائی صاحب، میں آپ کا منہ دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے کس منہ سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے حضرت بیٹھے ورنہ میں پھر ابھی تمہیں بتاتا۔ ذرا سارے بولے محبت سے اور زور سے کہے یا رسول اللہ۔ بیٹے آگے والے بولے ذرا سبحان اللہ اور زور سے کہے یا رسول اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے۔ جب ایسے جیسے تم نے سبحان اللہ کہی ہے نا، ہمارے ایسے دھان ہوتے تو لوگ کہہ رہے دوا دے دے، دھان اونچے نیچے ہو رہے، مسئلہ ہو جاتا تھا تو اونچے نیچے نہیں، ایک ساتھ ذرا بولا کرے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشی، متوشی کے بیٹے لمک نیکنام، لمک نیکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالو، شالو کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تارو، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قدار، قدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ہود کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موہد، موہد کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوز، لوز کے بیٹے کام، کام کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے ابن مناب، ابن مناب کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ
آج یہ جشن قرآن اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے فاتح قرآن کی محبت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ جتنے بیٹھے تھے اتنے ہی اب تک بیٹھے ہوئے، آپ میرے لیے نہیں بیٹھے، میری اوقات کیا ہے، کوئی پردھان منتری کے لیے اتنی دیر لائن میں نہیں لگتا، اب تک صرف اس لیے بیٹھے ہو کاش حضور کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کریم آج کی محفل قبول فرمائے۔ فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرما دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔